اسلام میں پڑوسی اور ہمسائے کے حقوق ادا کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ حضرت آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بحسن الجوار، تم پہ لازم ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو۔ علیکم بحسن الجوار فإن اللہ امر بذلک، خدا نے یہ حکم دیا ہے تمہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا یہ حکم خدا ہے۔ اکثر پڑوسی ہی لڑتے ہیں، اکثر انہی کے درمیان بات چیت بند ہے، آنا جانا بند ہے، وہ اس طرف جل رہے ہیں، یہ اس طرف جل رہے ہیں، دونوں جہنم میں، ہمسایہ دیوار بدیوار۔ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ ہمسایہ کے ساتھ نیک سلوک رکھیں۔ اس حدیث میں جس حکم الہی کی اشارہ ہوا ہے وہ سورہ نساء آیت 36ویں آیت ہے، سورہ نساء کی 36ویں آیت۔ خداوند متعال نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو بھی خدا کا شریک قرار نہ، کسی کو خدا کا شریک نہ بناؤ، اللہ کی پرستش کرو، وہ لا شریک ہے، کسی کو عبادت میں شریک نہ کرو، خدا کی عبادت میں، نہ کسی کو خدا کی ذات میں صفات میں شریک قرار دو، ٹھیک نہیں ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تیسرا حکم والدین کے ساتھ احسان کرو، نیک سلوک رکھو، جس کی وضاحت ہو گئی اس دن، تیسرا حکم۔ چوتھا حکم وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی نیک سلوک رکھو، رشتہ داروں کے ساتھ، بھائی بہن، باپ ماں، بیٹا بیٹی، ماموں چاچا پھوپھی خالہ خالو، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ نیک سلوک، ذی القربہ قرابت دار رشتہ دار، والیتامى یتیموں کے ساتھ بھی نیک سلوک رکھیں، یتیموں کے ساتھ، والمساکین مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھیں، اچھے روابط رہے مسکینوں کے ساتھ۔ یتیم وہ جو نادار ہیں، یتیم وہ جو ماں باپ کے سائے سے محروم ہے اور اس وجہ سے یتیم ہے، محروم ہے، پیار محبت سے محروم ہے، سرپرستی سے محروم ہے، یتیم۔ مسکین وہ ہیں جو جس کی حالت بہت بدتر ہے، مادی حالت، اقتصادی حالت، گھریلو حالت خراب ہے، خستہ حالی ہے، وہ مسکین۔ اور والجار ذی القربى، یہ یہاں مراد ہے، اور قریب کے ہمسایوں کی، ہمسایہ بھی 40 گھروں تک ہمسایہ ہے، ہر 4 طرف 40 گھر آپ کا ہمسایہ ہے، اپنے چاروں طرف آپ حساب کرتے جائیں، 40 گھر 40 گھر 40 گھر 40 گھر، اور اس میں بھی جو قریب ترین ہمسائے ہیں اس کے ساتھ جو ہے نیک سلوک روا رکھیں۔ والجار ذی القربى، مخصوصاً نزدیک ترین ہمسایوں سے نیک سلوک روا رکھیں۔ والجار الجنوب، اور دور کے ہمسایوں سے بھی نیک سلوک رکھیں۔ ہمسائے کچھ دور دور ہیں، 40واں گھر، کچھ نزدیک ہیں، پہلا دوسرا تیسرا گھر، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک روا رکھیں، آخری تک، دور دور کے بھی۔ والجار الجنوب والصاحب بالجنب، اور پہلو نشین آپ کے ساتھی رفیق جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں اور نیک سلوک رکھیں ان کے ساتھ۔ وابن السبیل، اور مسافر، ان کا بھی خیال رکھیں۔ وما ملکت ایمانکم، اور غلام و کنیز جو تمہارے ماتحت ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں اور ان سے نیک سلوک روا رکھیں، ان تمام افراد کے ساتھ
ان اللہ لا یحب، یہ سب کے بارے میں ہے، سب کے ساتھ نیک سلوک روا رکھیں، کیونکہ خداوند ان اللہ یحب، خداوند محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، من کان مختالا فخورا، جو مغرور اور متکبر ہو، خداوند اسے پسند نہیں کرتا، محبت نہیں فرماتا خداوند۔ تو یہ کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ رکھنا، یتیموں سے نیک سلوک روا نہ رکھنا، مسکینوں کے ساتھ اور نزدیک اور دور کے ہمسایوں کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے ماتا غلاموں کنیزوں کے ساتھ اچھا سلوک روا نہ رکھنا، خوش اخلاقی خوش رفتاری سے ہم جو ان کے ساتھ پیش نہ آنا، یہ غرور کی اور تکبر کی علامت ہے۔ جو شخص اپنے غلاموں اور کنیزوں پہ، یتیموں مساکین پہ رحم نہیں کرتا، اچھا سلوک، وہ مغرور ہے، متکبر ہے، خداوند انہیں پسند نہیں کرتا۔ پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب کو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کرنے کے بعد اس کو ترک کرنے کے اخروی خطرات سے بھی متنبہ فرمایا ہے، تاکید بھی کی ہے کہ ان کے ساتھ نیک سلوک رکھیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اور اگر کسی نے ان کے ساتھ نیک سلوک رکھنا چھوڑ دیا، بدسلوکی شروع کریں، تو تنبیہ کیا اور فرمایا کہ ما زال جبرائیل یوصینی بالجار، جبریل امین علیہ السلام مسلسل مجھے ہمسایوں کے بارے میں سفارش کرتا رہا۔ جبریل تو خدا کی طرف سے بولتے ہیں، جبریل مسلسل مجھے جو ہے ہمسایوں کے بارے میں ہدایات اور نصیحات دیتے رہے، حتی ظننت، یہاں تک کہ پیغمبر صاحب فرمایا، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ انہو سیورث، میں نے گمان کیا کہ اب تو میراث کا بھی حکم آئے گا کہ ہمسائے تمہارے میراث میں سے بھی لے لے گا۔ اب تو یہ ایسا لگے گا خداوند کہے کہ بھائی ان کو میراث میں بھی شامل کر دو، یا اگر تم فوت ہو جائے تمہاری جائیداد ہمسایوں میں تقسیم ہو جائے۔ یعنی اس حد تک خدا نے تاکید کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گمان کیا کہ شاید جو ہے میراث کا بھی حکم آیا کہ میراث بھی ان میں تقسیم کریں۔ حضرت آغا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، انہوں نے اپنی وصیت میں ارشاد فرمایا، آغا امیر المؤمنین نے اپنی وصیت میں ارشاد فرمایا، بحار الانوار میں ہے یہ وصیت، اللہ اللہ فی جیرانکم، خدا را ہمسایوں کا خیال رکھیں، خدا کے لیے ہمسایوں کا خیال رکھیں۔ 2 دفعہ خدا کو واسطہ قرار دیا۔ جب ایک چیز کی اہمیت ہوتی ہے تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے، اللہ کے خاطر، خدا کے لیے۔ بھائی آغا امیر المؤمنین نے یہی کام کیا کہ اللہ فی جیرانکم، خدا را ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، ان کا خیال رکھو۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوصا بہم ما زال یوصی بہم، پیغمبر اسلام کی وصیت ہے، پیغمبر ان کے بارے میں مسلسل اتنی وصیت فرمائی، اتنی تاکید کی کہ حتی ظننا، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا، پہلے جبریل وصیت کرتے رہے، پیغمبر نے گمان کیا کہ اب یہ میراث بھی بانٹنے کا حکم آئے گا، یہاں اس قدر پیغمبر نے مجھے یتیموں جو ہے ہمسایوں کے بارے میں وصیت کی اور جو ہے سفارش کی، تاکید کی کہ ہم نے خیال کیا انہو سیورثہم، کہ عنقریب جو ہے انہیں وراثت وارث قرار دیں گے، پیغمبر ایک دن آگے حکم دے گا کہ بھئی تمہارے وارث ہیں ہمسائے۔ ان اس حد تک تاکید کی۔ پڑوسیوں کے حقوق اور ان کی تعظیم کے بارے میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مندرجہ ذیل ارشادات ہیں، انہیں غور سے سنیں۔ تو وہ
शुक्र करें जिसका कोई हमसाया ना हो, वो शुक्र करें कि अल्लाह का करम है। ताल्लुकात अच्छे रहें तो क्या होगा, तकुन मुमिना, तो तुम मुमिन बनोगे। अगर हमसायगी हक हमसायगी अदा न किया तो मुमिन नहीं है। अक्सर जुल्म हमसायों पे करते हैं, या चीज़ें उनकी ले लेते हैं, हड़प लेते हैं, खा लेते हैं, कुर्त कर्जे ले लेते हैं, वापस नहीं करते, जायदादें ले लेती हैं, वापस नहीं करते, हक हमसायगी अदा नहीं करते, चीज़ें चाहिए नहीं दे देते, कर्जे चाहिए नहीं दे देते, मदद चाहिए नहीं करते हैं। सर मेरे पास टाइम नहीं है, ये जवाब होता है। सर चाहे उनकी तरफ से जिस तरह की ताल्लुकात भी हो हमारे साथ, हमें दिल भी उनके साथ उसने सलूक करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल जब तक इम्कान है अच्छा सुलूक वाजिब है, मगर ये कि आपको देखते ही वो पत्थर मारे तो ज़ाहिर आपको भागना पड़ेगा। वरना आप सलाम कर, वो बेशक आपको न दें, वो बेशक आपको न खिलाएं, आप कहें भाई हमारी तरफ से ऑल टू ऑल हाजिर है, खिलाने के लिए, मदद करने के लिए, आपकी नुसरत के लिए, आपके साथ अच्छे ताल्लुकात के लिए हम हाजिर हैं। मगर एक कि अगर आप नहीं करना, मैं क्या कर सकता हूँ, वो उसकी जिम्मेदारी है। आप अपनी तरफ से, पैगंबर साहब ने फरमाया कि हमसायों के साथ अच्छा सलूक रखो, हुस्न मुआशरत, हुस्न मुजा, अच्छी हमसायगी बजा लो, उनके साथ मोमिन बनोगे। इसका मफहूम क्या है, अगर हमसायों को तंग करते हैं, सुबह शाम टीवी की आवाज़ इस कदर बुलंद करते हैं, हमसाये सो नहीं सकते, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, घरों की छतों पे छलंगे कि हमसाया सो नहीं सकता। शादियों में पूरा हफ्ता गाने बजाएं कि हमसाये क्या 40-40 घरों तक हमसाये न सो सकें, सारे गाने बच्चों को याद हो जाते हैं, वो भी इंडियन गाने। ये हमसाये हैं, इतनी गोलियां चला लेते हैं हमसाये, घरों में औरतें डर जाती हैं। या वो तो अलग से, उस दिन तो खुसूसी, उस दिन मर्दुम आजारी है ना, सिर्फ हमसाया आजारी। लोग इस तरह से तंग करते हैं, शब बेदारी के बहाने सारी रात दूसरों को सोने न दे। जी हाँ, मातम के बहाने हमारे घर में मजलिस है, स्पीकर इस कदर ऑन करें कि कोई भी हमसाया 40 घरों तक ना सो सके। जी हाँ, तो अगर हमसायों के साथ अच्छा सलूक न रखोगे, पैगंबर साहब ने फरमाया कि फिर वो मोमिन नहीं बनोगे। यानी अच्छी हमसायगी के बगैर कोई भी शख्स मोमिन नहीं है, मोमिन नहीं है। ये पहली हदीस कि अच्छी हमसायगी निभाओ तुम मोमिन बनोगे। दूसरी हदीस, हुर्मतुल जारि अलल इंसानी का हुर्मत उम्मे, इसको सुने, इसको सुने, कौन सुनेगा? हमसाये की हुर्मत, हमसाये की हुर्मत, हुर्मत समझते हो? हमसाये की हुर्मत माँ की हुर्मत की तरह है। हमसाये की हुर्मत माँ की हुर्मत की तरह है। ऐसा ऊपर सही है। अगर हमसाये को तंग किया आपने, यानी अपनी वालिदा को तंग किया, हमसाये को रुलाया यानी अपनी माँ को रुलाया। हुर्मतुल जारि अलल इंसान का हुर्मत उम्मे, हमसाये का हक, हमसाये का एहतराम इंसान के ऊपर माँ के एहतराम की तरह है, पैगंबर ने फरमाया। तीसरी हदीस,
ما تأکدت الحرمت بمثل المصاحبت والمجاورہ، دوستوں اور پڑوسیوں کے احترام کی طرح کسی کے احترام کے بارے میں پیغمبر نے تاکید نہیں کی ہے ہمارے بارے میں۔ جس قدر زیادہ تاکید دوستوں کے ساتھ، دوستوں کے احترام، ایک دوسرے کا احترام کریں، دوستوں کو گالی نہ دیں، ایک دوسرے کو زوئی زوئی نہ کہیں، یہ احترام نہیں ہے۔ یہ سب سے چھوٹی گالی ہوتی ہے زوئی، کہ جس پہ دوسرا نہ ناراض ہو سکتا ہے نہ لڑ سکتا ہے، لیکن دل دکھتا ہے کس نے زوئی بولا ہے۔ نہ کہیں یہ آپ کی زبان میں نہیں ہے زوئی، کہاں سے آئی ہے؟ فارسی زبان میں نہیں ہے، اردو میں نہیں ہے، تو کسی اجنبی زبان سے لا کر اپنے دوستوں کو سنا دیتے ہیں کہ بیا زوئی بولو زوئی۔ یہ احترام نہیں، بے احترامی ہے، دوستوں کی بے احترامی ہے۔ چوتھی حدیث میں پیغمبر اسلام نے فرمایا یا نبی اللہ، پیغمبر اسلام سے سوال ہوا کہ یا نبی اللہ فی المال حق سوى الزکات، پیغمبر اسلام اے نبی خدا کیا مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی حق ہے؟ ہم تو اسی خمس سے بھی بچنے کے چکروں میں کہ بھائی یہ خمس زکوٰۃ بھی فارغ کریں، آ کے سوال کرتے ہیں کہ آقا صاحب ہمارے جو ہے ذمہ کچھ قرضے ہیں اور کچھ خمس ہے کہ ہمارا اب یہ خمس دیں یا نہ دیں، ابھی پوچھتے ہیں چونکہ پہلے قرضہ لیا ہوا ہے، ہم نے بعد میں ادا کرنا ہے قرضے، نہیں دینے کے چکر میں لوگ ابھی۔ پیغمبر اسلام سے سوال ہوا کہ خمس زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے مالوں میں، ہمارے اموال میں؟ پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ قال نعم، جی ہاں ہے، بر الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنے کا حق اسی مال میں ہے۔ اذا ادبرت، جب وہ تم سے قطع تعلق کر لے، سن لیا سر، ہمسائے اور صلہ رحم رشتہ دار، جب وہ تم سے قطع تعلق کر لے، قطع رابطہ کر لیں، تب بھی اپنے مال میں سے دے کر اس کے ساتھ تعلقات بحال کر لے۔ میں املا نہیں کر رہا ہوں، میں درس پڑھا رہا ہوں ابھی دوبارہ نہیں، کہ اپنے مال میں ایک حق یہ بھی ہے کہ جب رشتہ دار آپ سے کٹ جاتا ہے تو آپ اپنے مال خرچ کے اس کے ساتھ تعلقات بحال کریں۔ وصلۃ الجار المسلم، اور مسلمان ہمسائے کے ساتھ تعلقات برقرار کرنا، اچھے تعلقات۔ فما آمن بی، من جو بھی مجھ پہ ایمان رکھتا ہے اپنے مال میں سے دے کر ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک، وہاں پہ یہ بھی حق ہے، حق ہے ہمسایہ، آپ کچھ دیں گے تو تعلقات رہیں گے، کچھ بھی نہ دیں۔ فرمایا من بات شبعانا، جو شخص پیٹ بھر کے سو جاتا ہے، رات گزار لیتا ہے، کھانا کھایا اس نے ماشاءاللہ سے، سیخ کباب، چلو کباب اور ٹکا کباب، ماشاءاللہ قابلی چاول اور سارے سب کچھ کھا کے سو گئے، رات گزار دی۔ وَجَارُهُ الْمُسْلِمُ جَائِعٌ، اور مسلمان ہمسایہ اس کا بھوکا سو جائے، کہا کہ فَمَا آمَنَ بِي، اس نے مجھ پہ ایمان نہیں لایا ہے۔